ایک لائن اوپر سے پڑھا، والاختلاف اللفظی والتقدیری عام من ان یکون حقیقتا او حکما کما اشرنا الیہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ معرب کا حکم جو یہ بیان کیا گیا کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، تو شرح میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اختلاف حقیقتاً ہو یا حکماً، تو یہ کیوں کہا تھا؟ تو کہہ رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ اختلاف جو لفظی ہو یا تقدیری یہ عام ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر اشارہ کیا تھا کہ کیوں اشارہ کیے تھے آپ، یہ ہے سوال۔ تو اس کا یہاں سے جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ مراد نہ ہو تو پھر جو یہ مثالیں ہیں رأیت احمدہ مررت باحمدہ، رأیت کے ساتھ بھی احمدہ منصوب ہے، مفتوح ہے، اور مررت کے ساتھ بھی مفتوح ہے۔ اسی طرح دیکھیے رأیت مسلمین مسلمین، مررت بمسلمین بمسلمین، تثنیہ جمع دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ تو رأیت کے ساتھ بھی وہی ہے، مررت کے ساتھ بھی، تو معرب کا حکم تو یہ ہے کہ اختلاف ہونا چاہیے۔ یہاں اختلاف کہاں نظر آ رہا؟ عوامل کا اختلاف ہے، معرب کے آخر میں اختلاف نہیں ہے۔ تو جب معرب کا یہ حکم بیان کیا گیا کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہوگا، یہاں تو آخر مختلف ہو ہی نہیں رہا، تو پھر یہ کیسے معرب ہے؟ یہ اعتراض پڑتا، اس کے ذریعے اعتراض پڑتا قاعدے پر، حکم پر۔ تو اسی اعتراض سے بچنے کے لیے کہا کہ یہ جو اختلاف کی بات آئی ہے کہ اس کا آخر مختلف ہو، اس کے آخر میں اختلاف ہو، تو یہ عام ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مثالیں آپ پیش کر رہے ہو ان میں اگرچہ حقیقتاً اختلاف نہیں ہے مگر حکماً اختلاف ہے، سمجھ گئے؟ تو ان کے ذریعے جو اعتراض پڑ رہا تھا اسی اعتراض سے بچنے کے لیے شارح نے فرمایا کہ یہ اختلاف عام ہے، حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے اور حکماً بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اعراب اختلاف لفظی تقدیری عام ہے کہ حقیقتاً ہو یا حکماً، جیسا کہ ہم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیوں اشارہ کیے؟ لِأَلَّا يَنْتَقِضَا، تاکہ اعتراض نہ وارد ہو ہمارے قول رأیت احمدہ مررت باحمدہ اور ہمارے قول رأیت مسلمین مسلمین مررت بمسلمین مسلمین کے ذریعے، مثنًا او مجموعاً، ان کو تثنیہ پڑھیں یا جمع پڑھیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے اعتراض ہو رہا تھا؟ کہا کہ دیکھو یہاں عوامل کا اختلاف ہے مگر معرب کے آخر میں اختلاف ہی نہیں ہے، تو اعتراض نہیں پڑتا۔ فَإِنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ الْعَوَامِلُ فِيهِ، کہ اس میں عوامل مختلف ہو گئے ہیں۔ وَلَا اخْتِلَافَ فِي آخِرِ احمدہ حقیقتاً، اور احمد کے آخر میں حقیقتاً اختلاف نہیں ہے، تو اعتراض پڑتا کہ نہیں پڑتا؟ تو جواب دیا کہ عام ہے۔ تو یہاں اگرچہ اختلاف حقیقتاً نہیں ہے بل حکماً ہے۔ اب عام کر دیا تو اب اعتراض نہیں پڑے گا، بھائی حقیقتاً نہیں ہے حکماً ہے نا، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، دونوں چلے گا۔ حکماً کیسے ہیں؟ کہ دیکھو احمد کا جو فتح ہے ناصب کے بعد وہ نصب کی علامت ہے، اور وہی فتح ہے جار کے بعد جر کی علامت ہے، سمجھ گئے؟ یہ حال تثنیہ جمع میں ہے کہ تثنیہ میں یا ما قبل مفتوح ناصب کے بعد نصب کی علامت ہے، اور جر کے بعد وہ جر کی علامت ہے، یہ حال جمع میں ہے۔ فَإِنَّ فَتْحَةَ أَحْمَدَ بَعْدَ النَّاصِبِ عَلَامَةُ النَّصْبِ، اس لیے کہ احمد کا فتح ناصب کے بعد نصب کی علامت ہے، وَبَعْدَ الْجَارِ عَلَامَةُ الْجَرِّ، اور جر کے بعد جار کے بعد جر کی علامت ہے۔ وَكَذَا الْحَالُ فِي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، یہی حال ہے تثنیہ اور جمع۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت شارح علیہ الرحمہ
اختلاف کو عام قرار دے کے اس آنے والے اعتراض سے بچاؤ کا کام کیا کہ اگر اختلاف کو حقیقی اور حکمی میں عام نہیں مانتے تو ان کے ذریعے اعتراض ہوتا کہ یہاں عوامل کا اختلاف ہے مگر مورب کے آخر میں اختلاف نہیں ہے، یہ اعتراض ہوتا۔ تو پہلے کہہ دیا کہ اختلاف حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے، حکماً بھی ہو سکتا ہے، اور ان مثالوں میں حقیقتاً اگرچہ نہیں ہے لیکن حکماً ہے۔ تو فآخر المورب فی هذه الصور یختلف باختلاف العوامل حکماً، تو مورب کا اخیر ان صورتوں میں مختلف ہوتا ہے عوامل کے اختلاف سے حکماً، نہ کہ حقیقتاً۔ آگے سمجھ میں؟ اب آگے ایک دوسرا اعتراض اور اس کا جواب ہے، دھیان سے سنو۔ اعتراض کیا ہے؟ پہلے دوبارہ مورب کا جو حکم بیان کیا ہے اس کی طرف توجہ دو۔ مورب کا حکم کیا بیان کیا؟ کہ مورب وہ ہے جس کا اخیر، مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا اخیر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو۔ یعنی دو چیزیں اس حکم سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ مورب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عوامل بھی مختلف ہونا چاہیے وہاں، اور مورب کا اخیر بھی مختلف ہونا چاہیے۔ حکم جو بیان کیا نا کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ اس کا اخیر مختلف ہو عوامل کے اختلاف سے، یعنی اخیر بھی مختلف رہے اور عوامل بھی مختلف رہے، تبھی مورب ہوگا۔ اور اگر دونوں نہیں ہو، عوامل کا اختلاف ہو، مورب کے آخر میں اختلاف نہیں ہے، یا مورب کے آخر میں اختلاف ہے عوامل میں اختلاف نہیں ہے، یا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر وہ مورب نہیں ہونا چاہیے۔ تو حکم یہی ہے کہ دونوں ہونا چاہیے، عوامل کا بھی اختلاف رہے اور مورب کا آخر بھی مختلف ہو۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب یہاں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم آپ نے بیان کیا، حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ مورب ایسے ہیں کہ نہ تو عوامل کا اختلاف ہے نہ تو مورب کے آخر میں اختلاف ہے، پھر بھی مورب ہے وہ، پھر بھی۔ تو مورب ہونے کے لیے تو آپ نے کہا حکم یہ ہے کہ عوامل میں اختلاف رہنا چاہیے اور آخر میں بھی اختلاف ہونا چاہیے، اور اس میں جو کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ کون سا مورب ہے؟ کہ پہلی بار جس مورب پر عامل آ رہا ہے، پہلی بار جیسے جا زیدن، جا زید پر جا آیا، ڈائریکٹ آیا نا، تو عامل اب داخل ہوا، کیا ہوا؟ زیدن پڑھا گیا۔ عامل میں اختلاف ہوا، ابھی تو پہلا عامل آیا، اختلاف عوامل کہاں ہے؟ اختلاف عوامل کب ہوتا؟ جا ہٹ کے پھر دوسرا آتا، وہ ہٹ کے تیسرا آتا، تب اختلاف عوامل ہوتا نا۔ وہ بھی تین ہونا چاہیے کم از کم، عوامل بولا ہے، عاملین نہیں بولا ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مورب کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم تین عامل آئے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ تین اختلاف ہو اس آخر میں، تبھی مورب ہوگا۔ اب جا زیدن، یہ تو ایک عامل آیا، پہلی بار آیا، سمجھ گئے؟ تو آخر میں زیدن پر رفع آ گیا، تو یہاں اعراب ظاہر ہوا، اختلاف نہیں ہوا۔ اختلاف کب ہوگا؟ رفع جگہ نصب، نصب کی جگہ جر آ جائے تب اختلاف ہوگا۔ تو یہاں دیکھیے عامل کا دخول ہو رہا ہے، اعراب کا حدوث ہو رہا ہے، اختلاف عوامل نہیں ہے، اختلاف اخیر بھی۔ اور مورب ہونے کے لیے آپ نے کہا عوامل کا اختلاف بھی چاہیے، آخر میں بھی اختلاف چاہیے، تو یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کے حساب سے زید کو مورب سے خارج کیجئے۔ اس مثال میں جو زید ہے، جان زیدن، تو جان زیدن میں زید مورب نہیں ہے، خارج کیجئے۔ پھر تو خارج کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ نے حکم جو بیان کیا وہ غلط ہے، یا مورب کو زید قامہ زیدن میں، جہاں زیدن میں زید کو مورب میں شامل کرنا غلط ہے۔ دونوں میں سے کسی ایک کو غلط کرا دیجئے۔ پھر یہاں کہاں کچھ ہے؟ تو یہ تو بھائی اتفاق ہے سب کا کہ جان زیدن میں زید مورب ہے، یہ تو غلط ہے نہیں، یہ تو سب کا اتفاق ہے۔ تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا
ہاں اگر وہ ضروری ہے کہ عوامل میں بھی اختلاف ہو، معرب کے آخر میں بھی اختلاف ہو، تو جانی زید میں نہ عوامل میں اختلاف ہے نہ تو معرب کے آخر میں اختلاف ہے، اس کا کیا جواب ہوگا؟ پھر کیسے یہ معرب ہے؟ یہ ہے اعتراض۔ بات بیٹھی؟ دیکھو، فَإِن قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کرے، لا يتحقق الاختلاف، اختلاف پایا ہی نہیں جا رہا ہے، لا فی آخر المعرب، نہ معرب کے اخیر میں، ولا فی العوامل، اور نہ عوامل میں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ کہ اذا رکب بعض الاسماء المعدودۃ الغیر المشابہۃ لمبنی الاصل، جب جو مرکب کیا جائے بعض اسماء معدودہ کو جو مبنی اصل کے مشابہ نہیں ہے، مع عاملہ، اس کے عامل کے ساتھ جوڑا جائے، جیسے جاء زید، زید اسماء معدودہ میں سے ہے نا، عامل زید جہاں ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ابتداءً ڈائریکٹ، تو یہاں اختلاف عامل نہیں ہے نہ اختلاف معرب ہے۔ اذ لا یترتب علیہ اختلاف الاعراب، اس لیے کہ اس پر اعراب کا اختلاف مرتب نہیں ہو رہا ہے، بل ہناک حدوث الاعراب، وہاں خالی اعراب کا ظہور ہو رہا ہے بدخول العامل، عامل کے داخل ہونے سے۔ تو نہ تو اختلاف عوامل ہے نہ تو اختلاف اعراب ہے، پھر یہ معرب کیسے ہے؟ حالانکہ سب اس کو معرب مان رہے ہیں، تو آپ کی تعریف کے حساب سے یہ معرب سے خالی ہو جائے گا۔ جواب یہ ہے کہ ہم نے جو یہ کہا ہے کہ معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے اختلاف سے مختلف ہو جائے، تو ہم نے یہ کب کہا کہ خالی یہی حکم ہے اس کا؟ ہم نے تھوڑا یہ کہا کہ یہی حکم ہے، ہم نے کیا کہا؟ ان کے احکام میں سے یہ ایک حکم ہے، ان کے احکام میں سے ایک حکم ہے، سمجھ گئے؟ اب جب ان کے احکام میں سے یہ حکم ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ یہی حکم ہو، احکام بہت سارے ہیں، کہیں یہ ہوں گے کہیں اور ہوں۔ تو اگر یہ ہم کہتے کہ معرب کا صرف یہی حکم ہے کہ عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر مختلف ہو جائے، تب آپ کا اعتراض بنتا تھا، ہمارا وہ کہنا نہیں ہے۔ ہم نے کہا احکام بہت ہیں معرب کے، ان میں سے ایک ہی حکم ہے، اور آپ جو دکھا رہے ہو دخول اعراب، حدوث اعراب، یہ معرب کا یہ بھی ایک حکم ہے۔ کیا ہے معرب کا؟ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں دوسرا حکم پایا جائے، کہیں اور حکم پایا جائے، تو یہاں یہ حکم پایا جا رہا ہے، وہ اختلاف والا حکم پایا نہیں جا رہا۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ ایک ہی حکم ہے خالی وہی، تب آپ کے اعتراض بنتا، وہ نہیں کہا گیا ہے، اور یہ لہٰذا یہ جو دکھا رہے ہو تو یہ ایک الگ حکم ہے، دخول اعراب، حدوث اعراب، دخول عامل، حدوث اعراب، یہ معرب کا آخر حکم ہے۔ تو ایک حکم پایا جائے دوسرا حکم نہ پایا جائے، چلتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، سمجھ گیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کل، تو میں جواب دوں گا، ھذا حکم آخر من احکام المعرب، یہ معرب کے احکام میں سے ایک دوسرا حکم ہے۔ اول اختلاف و حکم آخر، اور جو پہلے اختلاف والا حکم بیان کیا وہ ایک دوسرا حکم ہے۔ تو اگر ایک حکم کسی معرب میں پایا جا رہا ہے، دوسرا حکم کسی معرب میں پایا جا رہا ہے، وہ حکم اس معرب میں نہیں آ رہا، یہ اس میں نہیں جا رہا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان احکام میں سے کوئی حکم رہنا چاہیے، مطلب ہے۔ تو فلو لم يدخل احد الحکمین فی الاخر، اگر دو حکموں میں سے ایک دوسرے میں داخل نہ ہو، لا فساد فی، اس میں کوئی فساد نہیں ہے، کہ فإن للمعرب احکاما کثیرۃ، اس لیے کہ معرب کے احکام کثیر ہے، سمجھ گئے؟ لم تذکر ہا ہونا، سارے احکام یہاں ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ ہاں خوب سے خوب یہ ہوگا، تو سارے کو جب ذکر نہیں کیا تو انہی میں سے یہ بھی تھا، کون والا؟ دخول اعراب اور حدوث اعراب والا، اس کو بھی ذکر نہیں کیا تھا اور آپ نے اعتراض کر دیا اس کے ذریعے۔ تو فلیکن ھذا الحکم ایضا من ھذا القبیل، تو یہ حکم بھی اسی قبیل سے ہے، یعنی بہت سارے احکام تھے، ان میں سے بہت ساروں کو ذکر نہیں کیا، خالی ایک کو ذکر کیا، تو جن کو ذکر نہیں کیا ان میں سے یہ بھی تھا، نہ ذکر ہونے والوں میں سے یہ بھی تھا۔ خوب سے خوب یہ ہوگا کہ یہ حکم جو ہے یہ اس کے خاصہ شاملہ میں سے نہیں ہے کہ ہر جگہ پایا جائے، سمجھ گیا؟ ہاں، غایت الامر
خوب سے خوب معاملہ یہ ہے کہ ان ھذا الحکم لا یکون من خواص شاملہ، کہ یہ حکم اس کے خاصہ شاملہ میں سے نہیں ہے، نہ تو اختلاف والا خاصہ شاملہ میں سے ہے اور نہ تو یہ والا حکم خاصہ شاملہ میں سے ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو 2 سوال اور اس کے جوابات آج آپ پڑھے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اختلاف کو عام کیوں قرار دیا، جو حقیقتاً یا حکماً ہو؟ تو اگر عام اس لیے قرار دیا تاکہ رأیت احمدہ مررت باحمدہ، رأیت مسلمین مررت بمسلمین، ان کے ذریعے اعتراض نہیں پڑتا، چونکہ ان مورب کے اخیر میں اختلاف نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اختلاف حقیقتاً نہیں ہے، حکماً ہے۔ تو اگر یہ عام نہیں کرتے نا تو ان کے ذریعے اعتراض پڑتا ہے۔ جب عام کر دیا کہ حقیقتاً بھی ہو سکتا ہے حکماً بھی ہو سکتا ہے تو اب اعتراض نہیں پڑے گا کہ یہاں اختلاف حقیقتاً اگرچہ لیکن حکماً تو ہے، لہذا اختلاف نہیں پڑے گا، یہ اعتراض نہیں پڑے گا۔ دوسرا اعتراض تھا کہ آپ نے قید لگایا کہ مورب کا حکم وہ ہوگا کہ اس کا اخیر عوامل کے مختلف سے بدل جائے، تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ عوامل کا بھی اختلاف چاہیے، مورب کے اخیر میں بھی اختلاف چاہیے۔ حالانکہ یہ مثال جب نیا عامل داخل ہوتا ہے، جب عامل کا دخول ہوتا ہے تو اس وقت عوامل کا اختلاف نہیں ہوتا ہے اور نہ اعراب کا اختلاف، وہاں خالی حدوث سے اعراب ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو حکم بیان کیا وہ تو پایا نہیں جا رہا یہاں، پھر یہ مورب کیسے ہوا؟ تو بتایا کہ دیکھو مورب اس لیے ہوا، وہ جو حکم بیان کیا وہ الگ حکم ہے اور یہ الگ حکم ہے۔ مورب کے کثیر احکام ہیں، تو کوئی حکم کہیں پایا جا رہا، کوئی حکم کہیں پایا جا رہا، تو ایک حکم اگر ایک جگہ نہیں پایا گیا دوسری جگہ پایا جا رہا تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ خوب سے یہ ہوگا کہ بھی یہ خاص سے یہ احکام جو ہے شاملہ میں سے نہیں ہے کہ ہر جگہ پایا جائے، بس۔